الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ بخاری شریف کی ایک روایت کا آج ہم مطالعہ کریں گے۔ باب ہے باب الدواء بالعسل وقول اللہ تعالی فیہ شفاء للناس۔ اس باب کا مطلب یہ ہے کہ شہد کے ذریعے علاج کرنا، اور اللہ رب العالمین کا یہ قول کہ اس میں اللہ نے لوگوں کے لیے شفا رکھی ہے۔ روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ عن ابی سعید رضی اللہ عنہ ان رجلا اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال، کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بے شک ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ اس نے کہا کہ اخی یشتکی بطنہ، کہ میرے بھائی کو پیٹ میں تکلیف ہے، پیٹ کی خرابی کے اندر وہ مبتلا ہے۔ شکایت کی اس کے بھائی کے پیٹ کی خرابی کے حوالے سے۔ تو فقال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسقہ عسلا، کہ اس کو شہد پلاؤ۔ ثم اتى الثانیہ، پھر وہی شخص دوسری مرتبہ آیا، پھر وہی شکایت کی۔ فقال اسقہ عسلا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس سے یہی فرمایا کہ اس کو شہد پلاؤ۔ ثم اتاه الثالثہ، پھر تیسری مرتبہ آیا، پھر وہی شکایت کی۔ تو فقال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تیسری مرتبہ فرمایا اسقہ عسلا، کہ اس کو شہد پلاؤ۔ ثم اتاه، پھر وہ آیا، فقال، تو اس نے کہا قد فعلت، میں نے ایسا ہی کیا جیسا کہ آپ نے کرنے کا حکم دیا کہ اسے شہد پلاؤ، میں نے اپنے بھائی کو شہد پلایا۔ فقال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدق اللہ، اللہ رب العالمین کا قول جو ہے وہ سچا ہے کہ شہد کے اندر لوگوں کے لیے شفا موجود ہے اور علاج موجود ہے۔ وَكَذَبَ بَطْنُ أَخِيكَ، اور تمہارے بھائی کا جو پیٹ ہے وہ جھوٹا ہے۔ یعنی اللہ کا قول وہ جھوٹا قطعاً نہیں ہو سکتا، وہ تو سچا قول ہے، لا ریب فیہ، جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ تمہارے بھائی کا پیٹ جو ہے وہ جھوٹا ہے۔ پھر فرمایا کہ اسقہ عسلا، اس سے دوبارہ سے شہد پلاؤ۔ فَسَقَاهُ فَبَرَأَ، تو وہ اس شخص نے اپنے بھائی کو شہد پلایا اور پھر کہا کہ وہ الحمدللہ اس شہد کے ذریعے اس کا علاج ہو گیا، اس کے پیٹ کا مرض وہ دور ہو گیا۔ تو اس روایت سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ شہد، اس میں اللہ رب العالمین نے لوگوں کے لیے شفا رکھی ہے، اور بہترین شفا کے لیے اور دوا کے لیے انتہائی بہترین ذریعہ ہے۔ پیٹ کی تکلیف ہو یا کسی اور مرض کے اندر کوئی انسان مبتلا ہو جائے تو اس شہد کے ذریعے اسے علاج کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احادیث کے اندر ہمیں شفا کے حوالے سے جو چیزیں اور جو ہدایات دی ہیں ان کو پڑھنے کی اور اس کے مطالعے کی اور اس کو سیکھنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔